میڈم ہمارے یہاں سندھ میں عورتوں کے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ایک مسئلہ عورتوں کے ایجوکیشن کا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی بھی گاؤں دیہات میں جو بچیاں ہیں وہ اسکول نہیں جاتی، تو اس حوالے سے بھی آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے کوئی کام کر رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس لٹریسی ریٹ جو خواتین کا ہے بہت کم ہے، لیکن پاپولیشن اس سے زیادہ ہے۔ بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ میں آپ کو بتا دوں، شاید آپ کا کبھی شہید بے نظیر آباد جانا اگر ہوا تو وہاں پہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہائی سیکنڈری اسکول ہے۔ یہ اسکول میڈم عذرا نے جو ہے اڈاپٹ کیا تھا جب وہ MNA تھی۔ ایک دن ہم بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے، وہ بھی فیمیل ہے، ایزی ہو جاتا ہے فیمیل کے حوالے سے ڈسکس کرنا۔ بہت خوبصورت اسکول وہاں پہ بنایا گیا اس طرح کہ جو ہے نا گرلس ایجوکیشن کے لیے، کہ جو بچیاں پرائمری تک ایجوکیشن کے بعد جو ہے نا گھر میں بیٹھ جاتی ہیں کہ ختم ہو گیا، لیکن نہیں، اس کا ٹرانسپورٹ بھی اس اسکول میں ہے کہ دور دراز سے جو گاؤں دیہات کی بچیاں ہیں وہ آرام سے، ہر گوٹ کی ایک الگ گاڑی ہے، اس بس میں بچیاں آتی ہیں اور وہ بس کا کوئی کرایہ بھی نہیں ہے، فری آف کاسٹ ہے، ایجوکیشن بھی فری آف کاسٹ ہے اور وہ جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی فری آف کاسٹ ہے، اور اس سے بہت اچھا فرق پڑا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ایجوکیشن منسٹر نے باقاعدہ طور پر ہر ممبر کو لیٹر سینڈ کیے ہیں، MPs کو، چاہے وہ اپوزیشن سائڈ سے ہوں چاہے وہ گورنمنٹ سائڈ سے ہوں، کہا گیا کہ آپ جو ہے نا اپنے علاقے کے زیادہ نہیں تو 3 اسکول آپ لیں اور دیکھیں کہ ان اسکولوں کے اندر کس طرح سے وہ، اور ہمارے پاس اگر کوئی بچی آ جاتی ہے، جیسے یہ دعا بروہی والا جو کیس تھا، اس کے بعد وہ بچی کہہ رہی تھی کہ میری ایجوکیشن پہ بہت زیادہ پرابلم ہوگا، میں کس طرح سے پھر جا کے، کیونکہ جو سارا وہ ہوا تھا تو اسکول کے سر نے ہی سارا یہ کیا تھا نا، جس پرائیویٹ اسکول میں وہ پڑھنے جاتی تھی، تو ہم نے یہی کہا ہے کہ آپ آ جائیں۔ اس کے پیرنٹس کا شاید خیال ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کراچی شفٹ ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کراچی شفٹ ہونے کے بعد پھر اس کے ایجوکیشن کا جتنا بھی ہوگا وہ سارا ہم حل کر کے دیں گے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ ہمارے پاس اگر کوئی بچی آتی ہے کہ اس کو مزید پڑھنا ہے اور اس کو پڑھنے کے لیے اس طرح سے سہولت نہیں ہے کہ وہ اپنی ایجوکیشن کو آگے لے کے جا سکیں، تو ہم اس پہ بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا سب کا ویژن ہے کہ پڑھے گا پاکستان تو بڑھے گا پاکستان۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا، میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ سے بات کر لوں۔ ہمارے یہاں گاؤں دیہاتوں میں گھریلو ہنر جو خواتین بناتی ہیں، وہ وہاں پہ جو ان کی کاسٹ ہے وہ بہت کم ہے، وہاں سے لوگ لے آتے ہیں، پھر وہ ای کامرس میں جو ہماری مارکیٹ ہے انٹرنیٹ پہ، وہ جہاں وہاں پہ جا کے چیزوں کو بیچتے ہیں، لیکن مہنگے داموں میں بیچتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل حق ہے وہ ان خواتین کو، ان ہنرمند خواتین کو نہیں ملتا۔ تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا میکینزم ہے تاکہ جو خواتین گاؤں دیہاتوں میں رہتی ہیں، جو وہاں پہ جو ہنر کرتی ہیں، ان کو بھی جو ہے مارکیٹ ویلیو کے مطابق ان کو مل سکے اس چیزیں؟ دیکھیں، بالکل ہم نے اپنے اس دفعہ ADP میں، کیونکہ CM صاحب کی طرف سے یہ تھا کہ فریش اسکیمز نہیں ہوں گی، جو آن گوئنگ اسکیمز ہیں وہ پہلے کمپلیٹ کیے جائیں گے، تو ہم نے ای کامرس کا اسکیم دیا تھا۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو گاؤں اور دیہاتوں میں جو خواتین، ہماری بہنیں جو وہاں پہ اتنی محنت کرتی ہیں، ہم ان کو ٹرین کریں گے، پہلے ہم ان کی ٹریننگ کریں گے، ہم ان کو بتائیں گے کہ آن لائن مارکیٹنگ کس طرح سے ہوتی ہے، پھر ہم ان کو اسٹارٹ کر کے دیں گے، وہ اپنے پروڈکٹ خود ہی سیل کریں گے، اس کو کوئی سیکنڈ پارٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود بنائیں گی، خود آن لائن اس پہ دیں گے۔ جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہے دراز پہ لوگ جو ہے نا اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کیا کچھ، آج کل فیس بک، واٹس ایپ پہ، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ، ہو سکتا ہے کہ دسمبر میں، اگر ہمیں کہا گیا وہاں سے فنڈ ریلیز ہوئے گورنمنٹ کی طرف سے، تو ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی ان بہنوں کو ٹرین کریں گے جو گاؤں میں رہتی ہیں، جو کوئی بھی جا کے کہتا ہے کہ لاؤ اپنا پروڈکٹ دو، ہم شہر میں جا کے سیل کریں گے، یہ پیسے پکڑ لو، وہ مجبور ہو کے اس ٹائم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، کچھ تو ملا نہ ملنے سے، لیکن اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم ان کو ٹرین کریں گے، وہ اپنی مارکیٹنگ خود کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جب ہم ملیں گے تو ہم آپ کو مثالیں دیں گے کہ فلاں خاتون نے یہ کام اسٹارٹ کیا۔ یہی امید کرتے ہیں کہ ایسا یقین ہوگا۔